أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. یہ سورہ صف ہے، آیات نمبر 2 اور 3 ہے۔ آج اس پر بات کر لوں گا کہ اسلام میں دو بڑے فرقے بنے ہوئے ہیں، ایک شیعہ اور دوسرا سنی۔ اور شیعہ جو ہے اکثر جو ہے وہ اللہ کا کتاب کا انکار کر رہا ہے اور اس میں تحریف کر رہا ہے۔ دوسرے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی کتاب سے زبانی تک تو مانتے ہیں، لیکن جب ان سے معنی پوچھا جائے تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اس اہل سنت و جماعت میں 3 بڑے فرقے ہیں جو ہمارے پاکستان اور خاص کر ہمارے پشین میں موجود ہیں۔ یہ بھی صرف زبان تک ان کا اللہ کی کتاب پہ ایمان ہے اور دل اور عمل پہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ ایک فرقہ ہے توحید اور ٹرسٹ والا، جس کا بانی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب ہے۔ دوسرا فرقہ پنجفری ہے، اس کا بانی شیخ محمد طاہر صاحب ہے۔ تیسرا فرقہ اہل حدیث ہے، اس کا تو بہت سے پاکستان میں 60 سے 70 تک اس میں فرقے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا امیر ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو 3 فرقے ہیں یہ بھی اللہ کی کتاب کے منکر ہیں۔ دلیل کے ساتھ میں ان کا عقیدہ بیان کر لوں گا کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب کو نہیں مان رہے۔ پہلا جو توحید اور ٹرسٹ والے ہیں، وہ اللہ کا قرآن کا 88 آیاتوں کا منکر ہے اور 11 اور آیاتوں کے منکر ہیں۔ اللہ نے اپنے کتاب میں یہ بیان کی ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایمان نہیں لا سکتا ہے، اور جنات میں جو ہر فرقے ہے وہ تو ایمان لا سکتا ہے، اس میں کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، فرقے بھی ہے۔ یہ جو عدم کی وجہ سے کافر لعنتی اور رجیم ہو گیا، یہ ایمان نہیں لا سکتا ہے۔ لیکن کیپٹن صاحب نے یہ مزاریہ میلے میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان مسلمان ہوا ہے۔ دوسرا یہ لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اور عبداللہ بن عمر کا اور عزیر علیہ السلام کا بدن ایسے محفوظ پڑے ہیں جس طرح وہ پھیلے تھے۔ تو یہ بھی اللہ کا کتاب کا انکار کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ سورہ الاعراف 172 آیات کا جو اہل حدیث ہے، پنجفری ہے، یہ جو کیپٹنی لوگ ہیں، یہ بھی اسی آیات کا منکر ہے، وہ بھی نہیں مان رہے۔ اور ساتھ ساتھ اس فرقے نے یہ بھی لکھا ہے، یہ جو 3 فرقے وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیات الکرسی کا فضیلت بتائی۔ تو یہ من گڑت روایت ہے، جو شیطان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا استاد بن گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا ہے، لیکن شیطان نے بتا دیا۔ اور تیسری بات یہ ہے، یہ روایت پنجفری بھی مان رہے ہیں، اہل حدیث بھی مان رہے ہیں، اور جو کیپٹن صاحب کے مقلدین ہیں وہ بھی مان رہے ہیں۔ یہ سب کا سب اللہ کے کتاب کا منکر بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی جو تینوں فرقے جو ہے، جو اہل حدیث ہے، پنجفری ہے اور جو کیپٹنی ہے،
وہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر پر کھڑا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے گا تو ملائکہ ان کو اس طرف سے پھر دے گا جہنم کی طرف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے گا کہ یہ میرا اصحاب ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے جواب ہوگا کہ آپ کو پتہ نہیں آپ کے مرنے کے بعد یہ لوگ دین میں نئی اعمال نکالے، یہ بدعتی لوگ بن گئے، تو کیا ایسا بات کرنا صحابہ کے متعلق بیان کرنا، کیا یہ اللہ کا کتاب کا انکار نہیں ہے؟ یہ روایت ہے یا حدیث نہیں ہے، من گڑت بات ہے جو صحابہ پر یہ لوگ تہمت باندھ رہے ہیں۔ اور تیسری بات یا چوتھی بات یہ بھی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ ہمارے لیے ایک پینے کا کاغذ لاؤ، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں لاؤ، تو شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے جو منکر حدیث تھا وہ عمر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دیکھو یہ صحابہ کو بدنام کر رہا ہے، اور یہ بات بھی تینوں مسلک مان رہے ہیں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوا تو عمر نے تلوار نکالا کہ جس نے بھی زبان سے نکالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گیا وفات پا گیا تو میں اس کا سر بدن سے الگ کروں گا۔ تو یہ جو دیوبندی بریلی وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینے کے قبر میں زندہ ہے، کیونکہ عمر نے پہلے یہ بات کہی ہے۔ یہ بھی عمر رضی اللہ عنہ پہ افطرا ہے، من گڑت بات ہے، یہ حدیث نہیں ہو سکتا ہے، نہ عمر رضی اللہ عنہ کی قول ہو سکتی ہے۔ یہ تینوں جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، یہ لوگ کیا ابھی ہے، میں نے مولوی عبدالخالق سے، حافظ انور صاحب سے، محمد احمد سے، مولوی امن اللہ سے یہ بات سنا، یہ آیات سنی کہ انک میتون و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول افإن مات أو قتل انقلب۔ تو کیا ابھی میرا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرا باپ نہیں مرا ہے؟ جب میں نہیں کہہ سکتا ہوں تو عمر رضی اللہ عنہ نے کس طرح یہ بات اللہ کا کتاب کا انکار کر دیا؟ یہ روایت ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ من گڑت بات ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے یہ جو تین جو فرقے ہیں، پنجفیری، سلفی، علاجی جو کہتے ہیں وابی اور پنجفیری، یہ تینوں کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بدعت کیا۔ صحابہ کرام جو اصحاب صفا تھے، انہوں نے صحابہ کرام کو 20 رکعت یا 8 رکعت تراویح پر جمع کر دیا، ان سے باجماعت نماز پڑھائی جو تراویح تھی۔ پھر اگلے دن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ ھذا نعم البدع، یہ کتنی اچھی پیاری بدعت ہے۔ تو کیا عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے یہ بات اب نکل سکتی ہے؟ یہ وہ عقیدہ ہے جس طرح شیعوں کا ہے، یہ عمر رضی اللہ عنہ کو بدنام کر رہا ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب کرتے ہیں کہ عمر اور عبداللہ بن عمر کا یہ عقیدہ ہے کہ روح واپس بدن میں آتی ہے، مردے سنتے ہیں۔ یہ بھی روایت ہے، یہ قرآن کا خلاف ہے۔ یہ سب کے سب اللہ کے کتاب کے منکر بنے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کتاب کے انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر 3 طلاق کا مسئلہ ہے، بخاری نے خود لکھا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق دینا وہ ایک اور رجعی طلاق شمار ہوتی تھی۔ عمر تنو کے 2 سال کی خلافت کے بعد اس نے یہ 3 طلاق کو 3 منتخب کر دیا۔ کیا یہ عمر تنو اللہ کی کتاب کا انکار کر سکتا ہے؟ یہ بھی اللہ کا کتاب کا انکار کرے، یہ عمر تنو پر افتراء ہے، جھوٹ ہے۔ اس سے یہ ناممکن ہے کہ وہ یہ عمل اپنی طرف سے منتخب کرے۔ اور یہ بھی ہے کہ متعہ جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جائز تھا، ابو بکر کے دور خلافت میں جائز تھا، عمر تنو نے پھر ان کو حرام کر دیا۔ یہ سب کے سب من گڑت روایات ہیں، شیعوں کے بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ صحابہ سے یہ ممکن ہے؟ بالکل ناممکن، کیونکہ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہوا۔ تو اللہ نے یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ناگوار ہے کہ تم منہ سے وہ بات کہو جو کرتے نہیں۔ یہ جو 3 فرقے بنے ہوئے ہیں، یہ قرآن کے منکر بنے ہوئے ہیں، یہ سب ان روایتوں کو مانتے ہیں جو صحابہ کی حرمتی اس میں ہے، اور ان کتابوں کو جو سیاہ ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی، یہ اللہ کی کتاب پر اوپر کیا ہوا ہے، ان پر فوقیت دیا ہوا ہے۔ اللہ کے کتاب کو نیچے کیا اس کو نہیں مانتے ہیں۔ تو رب کائنات کا یہ ارشاد ہے ان لوگوں کے متعلق، چاہے نبی کے وقت میں جو منافقین تھے یا اس وقت کے منافقین ہیں، صرف زبان تک جو ایمان لائے یا قیامت تک جو آئے گا، وَيَحْسَبُونَ، وہ خیال کرتے ہیں کہ انہم بے شک